سب سے پہلا شعر، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ میں اکثر اس شعر کو الطاف حسین حالی کے ساتھ بھی جوڑ دیا کرتا تھا۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ قدسی الاصل ہے، رفعت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ عشق تھا فتنہ گرو سرکشو چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالائے بے باک میرا۔ یہ اب جواب شکوہ کا جو درمیان میں لنک بنا رہے ہیں، میرے نالے وہاں تک گئے۔ پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، بولے سیارے سرے عرش بری ہے کوئی۔ چاند کہتا تھا نہیں اہل زمین ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی۔ کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، لوگوں نے تو فتوے لگا دیے تھے نا، کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا، تا سرے عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے کیا، آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا۔ کیا یہ جو خاک کی چٹکی ہے اس کو پر لگ گئے ہیں، یہاں کہیں آواز آ رہی ہے۔ غافل آداب سے سکان زمین کیسے ہیں، شوخ و گستاخ یہ بستی کے مکین کیسے ہیں۔ اس قدر شوخ کہ اللہ سے بھی برہم ہے، تھا جو مسجود ملائک یہ وہی تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے۔ عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے۔ ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا۔ کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ تیرا، شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔ پھر پڑھتا ہوں غور کیجئے گا، شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔ ہم تو مائل و کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں۔ گل یعنی مٹی، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ ہاتھ بے زور ہے الہاد سے دل خوگر ہے، امتی باعث رسوائی یہ پیغمبر ہے، امتی باعث رسوائی یہ پیغمبر ہے۔ بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہے، تھا براہین پدر اور پسر آزر ہے۔ بادہ آشام نئے بادہ نیا، خم بھی نئے حرم کعبہ نیا، بت بھی نئے تم بھی نئے۔ وہ بھی دن تھے کہ یہی مایہ رہنائی تھا، نازش موسم گل لالہ صحرائی تھا۔ جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا، کبھی محبوب تمہارا یہی ہر جائی تھا۔ کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر۔ اس شعر پہ بنتی ہے بات کہ ہم تھوڑی بات کرتے ہیں، ملت احمد مرسل کو مقامی کر، جو ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے کنووں میں اپنے آپ کو قید کر لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے فرقوں میں بٹ جاتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو مقامی کر لیتے ہیں۔ اسلام ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے، اللہ کی ذات ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس نبی پاک علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اس عظیم ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں جو انٹرنیشنل سے بھی اوپر کی چیز ہے، رحمت للعالمین ہے، نبی خاتم النبیین ہے۔ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اگر اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے گروہوں میں، چھوٹی چھوٹی ذاتوں میں، چھوٹے چھوٹے سیکشنز کے اندر بانٹ لے گی تو وہ مقامی کر دے گی اپنے آپ۔ یہاں مقام آپ سمجھے کہ مقامی کس معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ ملت احمد مرسل کو مقامی کر۔ جو انسان فرقہ واریت کا شکار ہوتا ہے وہ اسلام کو محدود کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ سمندر کو بوتل میں بند کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اس بوتل کو بیچنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو اس کی وسعت کی بات کرے گا وہ اس بوتل میں سے اس کے اوپر ٹھک سے فتویٰ ٹھوک دے گا۔ علامہ اقبال نے یہی فتوے سنے تھے، اسی مقام پہ پہنچے۔ جب لوگ لوکلائز کر لیتے ہیں، مقامی کر لیتے ہیں دین کو، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ دین کی جو وسعت کے پہلو ہوتے ہیں، اس کی جو ہماگیریت ہوتی ہے، عالمگیریت ہوتی ہے، جامعیت ہوتی ہے یا وحدت ہوتی ہے، وہ پارا پارا ہو جاتا ہے، اس کو نقصان پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔
تو کسی یکجائی سے آپ عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر کر۔ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ تب آزاد پہ، تب آزاد، یہ جو آزاد طبیعت ہے، قید رمضان بھاری ہے، تم ہی کہہ دو، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو، بجلیاں جس میں ہوں آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو۔ یہ جو قبروں کو بیچتے ہیں، جو بزرگوں کی تعلیمات کو بیچتے ہیں، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو۔ نکو نام، ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوئے انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو۔ یہ اکثر آپ نے میری پوسٹوں میں دیکھا ہوگا شعر، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا۔ کیا کہا، کیا کہا، بہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور، کیا کہا بہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور، شکوہ بھیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور۔ عدل ہے فاطر ہستی کا، عدل ہے فاطر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئین ہوا کافر تو ملے حور و قصور۔ تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کا، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، کچھ بڑی بات بھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ کون ہے تارک آئین رسول مختار، کون ہے تارک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس صلی اللہ علیہ وسلم۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، عمرہ نشائے دولت میں ہے غافل ہم سے۔ زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، عمرہ نشائے دولت میں ہے غافل ہم سے۔ زندہ ہے ملت بیضا قربا کے دم سے، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برکت طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ مسجدیں مرثیہ خاں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ شور ہے، شور ہے، ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نثارا تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ دم تقریر تھی مسلم کی صداقت بے باک، عدل اس کا تھا قوی، لوس مراعات سے پاک، شجر فطرت مسلم تھا حیا سے نمناک، شجر فطرت مسلم تھا حیا سے نمناک، تھا شجاعت میں وہ ایک ہستی فوق الادراک، تھا شجاعت میں وہ ایک ہستی فوق الادراک، ادراک سے بھی پرے، خود گدازی نمے کیفیت صحبائش بود، خالی از خیش شدن صورت مینائش بود۔ ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا،
جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا۔ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ کیا خوبصورت اس میں ایک سائنس ہے۔ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو، تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے۔ حیدری فقر ہے، نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ کیا نسبت ہو سکتی ہے بھائی اسلاف سے؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو۔ تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رہیں، تم خطا کار و خطا بھی، وہ خطا پوش و کریم۔ چاہتے سب ہیں، چاہتے سب ہیں، چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج سریا پہ مقیم۔ پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم، تخت فخفور بھی ان کا تصویر کیبی۔ یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیت ہے بھی، خودکشی شیوا تمہارا وہ غیور و خوددار۔ تم اخوت سے گریزاں وہ اخوت پہ نثار، تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار۔ تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستاں پہ کنار۔ اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی۔ نقش ہے صفائے ہستی پہ صداقت ان کی، مثل انجم افق قوم پہ روشن بھی ہوئے، بت ہندی کی محبت میں برہمن بھی ہوئے، شوق پرواز میں مہجور نشیمن بھی ہوئے، بے عمل تھے ہی جوان دین سے بدظن بھی ہوئے۔ یہ ہے ہمارے سماج کا کرب، بے عمل تھے ہی جوان دین سے بدظن بھی ہوئے۔ اور جب کوئی نوجوان نسل کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی سماج میں، اس سماج کے اندر مروجہ دین سے بدظن ہوتی ہے، تو اس کی ذمہ داری علماء کرام کے سر پہ آتی ہے، اکابرین کے سر پہ آتی ہے، ارباب اختیار کے سر پہ آتی ہے۔ کیا ہم دیکھتے نہیں کہ ہماری نوجوان نسل دین سے کس قدر برگشتہ ہونا شروع ہو گئی؟ کیا وجہ ہے؟ کس کی پرفارمنس ڈاؤن ہوئی؟ کن کے قول اور فعل میں تضاد ہم نے دیکھا؟ یہ نوجوان کیوں آج راہ سے ہٹے ہوئے؟ کس کا قصور ہے؟ کس کے گریبان کو پکڑا جائے؟ کسی کو تو آپ نے بلیم ٹھہرانا ہے نا کسی کے اوپر۔ اوورآل معاشرہ جو ہے وہ کس جگہ پہ جا کے کھڑا ہو گیا؟ تو بدظنی کیوں نہ ہوتی؟ نوجوانوں کا بھی اس میں کیا قصور؟ جس ماحول میں پیدا ہوئے اس ماحول میں جو ایگزسٹنگ کلچر تھا وہی انہوں نے لے لیا۔ تو آج ماحول ٹھیک ہو جائے، جو آنے والے بچے ہوں گے، جو فیوچر جنریشنز ہوں گی، وہ بہترین ہو جائیں گے۔ یہ سارا کچھ اس ماحول کو بنانے کی کوشش ہے۔ ہر بندہ اپنے گھر میں اپنی اولاد کے لیے کم از کم ماحول بنانا شروع کرے۔ اقبال شناسائی ہو جائے، الف قبیلے کی شناسائی ہو جائے، کوئی بدظن نہیں رہے، زندگی کی رونقیں واپس لوٹ آئیں گی، خوشیاں واپس لوٹ آئیں گی، وہ تر و تازگی واپس لوٹ آئیں گی، عروج واپس مل جائیں گے۔ ہم جو گرے ہوئے ہیں ہم اٹھ جائیں گے، ہم جو ڈوبے ہوئے ہیں ہم بالکل پار لگ جائیں گے، کنارے مل جائیں گے ہم۔ یہ سفینے ہمارے ڈوبے ہوئے ہیں اس وقت۔ علامہ اقبال کا اس وقت کا درد دیکھیں، یہ زوال اس وقت سے چل رہا تھا، قسطوں میں چل رہا تھا، کرتے 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 اس ضرورت تھی کہ اس سیلاب کے آگے بند باندھا جائے، عشق نبی پاک علیہ السلام کا بند باندھا جائے۔ اگر اس قوم کو، اس امت کی ڈوبی ہوئی کشتی کو کوئی پار لگا سکتا ہے، وہ پیارے آقا علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ اور کون ہے ہمارا؟ کس کے دربار پہ جا کے فریاد کریں؟ کس کو کہیں؟ ما سوائے اس کے کہ یا رسول اللہ انظر حالا، اے اللہ کے رسول ہمارے حال پر رحم کیجیے، اللہ کے حضور ہماری سفارش کر دیجیے تاکہ ہماری بگڑی قسمت جو ہے وہ بن جائے، سنور جائے۔ تو نوجوانوں کے بدظن ہونے کے پیچھے بھی ایک آرگومنٹ ہے، علت اور معلول کا چکر ہے اس کے پیچھے بھی۔ ہم جو کاٹ رہے ہیں وہ بویا گیا، آج ہم جو بو رہے ہیں وہ آنے والے کاٹیں گے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اچھے بیج ہم بوئیں۔ ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا، لا کے کعبے سے صنم خانے میں آباد کیا۔ کیس زحمت کشے تنہائی صحرا نہ رہے، شہر کی کھائے ہوا بادیا پیما نہ رہے۔ وہ تو دیوانہ ہے بستی میں رہے یا نہ رہے، یہ ضروری ہے حجاب رخ لیلا نہ رہے۔ گلائے جور نہ ہو شکوائے بیداد نہ ہو، عشق آزاد ہے کیوں حسن بھی آزاد نہ ہو۔ عہد نو برق ہے آتش زنے ہر خرمن ہے، ایمن اس سے کوئی صحرا نہ کوئی گلشن۔ اس نئی آگ کا اقوام کہن ایندھن ہے، ملت ختم رسول شعلہ بپہرا ہے۔
ملت ختم رسول شعلہ با پیراہن ہے، آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا۔ یہ امید ہے، یہ اشارہ ہے، اللہ پاک کی ذات آج بھی اشارہ دے رہی ہے، وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا۔ آگ کر سکتی ہے انداز گلستان۔ میں اپنے ہر دوسری پوسٹ کے اندر، ہر دوسری بات کے اندر آپ کو پتا ہے میں اس شعر کی تکرار کرتا ہوں، یہ امید دیتا ہے، آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ دیکھ کر رنگ چمن ہو نہ پریشان مالی، کوکب غنچہ سے شاخیں ہیں چمکنے والی، خس و خاشاک سے ہوتا ہے گلستان خالی، گل برانداز ہے خون شہداء کی لالی۔ رنگ گردوں کا ذرا دیکھ تو عنابی ہے، یہ نکلتے ہوئے سورج کی افق تابی ہے۔ امتیں گلشن ہستی میں سمر چیدہ بھی ہیں، اور محروم سمر بھی ہیں خزاں دیدہ بھی ہیں۔ سینکڑوں نخل ہیں کاہیدہ بھی، بالیدہ بھی ہیں، سینکڑوں بطن چمن میں ابھی پوشیدہ بھی ہیں۔ نخل اسلام میں نمونہ ہے برومندی کا، پھل ہے یہ سینکڑوں صدیوں کی چمن بندی کا۔ پاک ہے گرد وطن سے سر داماں تیرا، تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کنعان تیرا۔ قافلہ ہو نہ سکے گا کبھی ویراں تیرا، غیر یک بانگ درا کچھ نہیں ساما تیرا۔ ایک بانگ درا، آواز لگاتے جائیں، بس یہی سامان ہے ہمارا۔ نخل شمع ہستی و در شعلہ دوری شاید تو، عاقبت سوز بود سایہ اندیشائے تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشائے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کا۔ کشتی حق کا زمانے میں سہارا، عصر نو رات ہے، دھندلا سا ستارہ تو ہے جو ہنگامہ بقا، ہے جو ہنگامہ بپا یورش بلغاری کا، غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا۔ تو سمجھتا ہے یہ ساما ہے دل آزاری کا، امتحان ہے تیرے ایثار کا، خودداری کا۔ کیوں ہراساں ہے سہیل فرس عادا سے، نور حق بجھ نہ سکے گا نفس عادا سے۔ چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری۔ زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوکب قسمت امکان ہے خلافت تیری۔ وقت فرصت ہے کہاں، اللہ اکبر، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ مثل بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا، رخت بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا۔ ہے تنک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، ہے تنک مایا، ہے تنک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا۔ نغمہ موج ہے ہنگامہ طوفاں ہو جا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ یہ اس پورے جواب شکوہ کے اندر دو شعر ہیں۔ یہ پہلا شعر ہے، اس پہ آپ اگر غور کریں اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے کیا چاہتی ہے، کون سی ہستی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں واپس اس عروج تک پہنچا سکتی ہے، کون سی ہستی ہمیں عشق عطا کر سکتی ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ پھر یہ جو ڈاؤن ٹروڈن سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کی، معاشرے کے پسے ہوئے محروم طبقات ہیں، وہ اٹھ سکتے ہیں۔ ان کو اٹھانے کے لیے ایک ہی سہارا چاہیے، نبی پاک علیہ السلام کا سہارا۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہو نہ یہ پھول، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے ہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ مرد میں چشم زمین یعنی وہ کالی دنیا، وہ تمہارے شہداء پالنے والی دنیا، گرمی مہر کی پروردہ ہلالی دنیا، عشق والے جسے کہتے ہیں بلالی دنیا، عشق والے جسے کہتے ہیں بلالی دنیا۔
تپش اندوز ہے اس نام سے پارے کی طرح، وہ تزن نور میں ہے آنکھ کے تارے کی طرح، عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تقدیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری۔ بڑا خوبصورت فلسفہ بیان کرتا ہے ایک مصرے کے اندر، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری۔ ایک اور جگہ پہ بھی علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ تقدیر کے پابند ہیں نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہو جائے، یہی ہماری تقدیر ہے۔ اور آخری شعر، جواب شکوہ کا سب سے آخری شعر، جہاں سے ایگزٹ ہوتا ہے جواب شکوہ۔ میں اس شعر کو اکثر اس کے اوپر میں سوچتا ہوں کہ علامہ اقبال سے کیا کہلوا دیا گیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم۔ اب دنیا بھر میں جتنے معاملات چل رہے ہیں یہ سب لوح و قلم کی پٹی، سب لوح و قلم کی تحریر ہے۔ جو انسان نبی پاک علیہ السلام سے وفادار ہو جاتا ہے، آپ علیہ السلام کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر بڑی روحانی قوتیں آ جاتی ہیں، اس کے اندر ایسے ایسے اعجاز پیدا ہو جاتے ہیں، ایسے ایسے کمالات پیدا ہو جاتے ہیں، وہ ایسے ایسے اسرار و رموز کے جہانوں سے گزر جاتا ہے کہ عام انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ اور جب وہ سوچ نہیں سکتا تو جو انسان گزر رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں کبھی اچھی رائے قائم نہیں کر سکتا۔ الف قبیلے کو اس لیے لوگ نہیں سمجھتے، یہ لوح و قلم والے لوگ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار لوگ، یہ الف قبیلہ، یہ جس دور میں رہا، جس دور میں رہے گا، اور جس دور میں آج کے دور میں جو زندہ ہے، ان کا یہی ڈھنگ ہے، یہی اسلوب ہے، یہی انداز ہے، یہی شیوا ہے، یہی ان کی گفتار ہے، یہی ان کا کردار ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطرتہ بعدد کل معلوم لک۔